اب اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے، جو 21، 23، 25، 27، 29 میں سے ایک رات ہوتی۔ ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ جاگو، 27 کو جاگو، لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، ان 5 راتوں میں گھومتی ہے۔ تو آپ 5 راتیں جاگ لو، آپ کو شب قدر مل گئی۔ اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے 80 سال، یا 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا۔ 80 سال کے برابر نہیں کہا، خیر اس سے زیادہ۔ تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی، یہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں، چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں۔ تراویح سے فارغ ہوں تو 3-4 گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے، کچھ نفل پڑھ لو، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ دعا مانگ لو، کچھ ذکر کر لو، اور لوگوں کو معاف کر دو۔ معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، ورنہ عمل رک جائے گا، عمل رک جائے گا۔ معاف کر دو۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں، تو میرے پلے تو شے کوئی نہیں، میں صدقہ کی کرا۔ اچھا چل میرے مولا، جس نے میری بےزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میرا اے صدقہ قبول کر۔ فجر کی نماز میں آئے، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کیا۔ پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ، اور آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں، مال تھا نہیں، میں کہا چل میرے مولا میں اپنی عزت دے صدقہ کرنا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل۔ شب قدر میں معاف کرو۔ دل میں بغض ہو تو اٹک جائے گا معاملہ، 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے۔ مدمن خمرن، شب قدر میں جبریل اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ پھر جب سحری کی صبح صادق کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4 آدمیوں کا کیس پینڈنگ۔ تاریخ ڈل گئی، تاریخ ڈل گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں، چھوڑ دیں گے معاف۔ یہ کون ہے؟ کہ مدمن خمرن، شراب پینے والا، اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں۔ تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہے تو توبہ کر۔ ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کہتا یہ شراب چھوڑو، تمہارے منہ سے بدبو، بے ہوش ہو رہے، پیشاب نکل رہے، تم آؤ میرے پاس، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے گی، ماں باپ کا نافرمان۔ میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے۔ اویس کون ہے؟ اویس بن عامر من مراد من قرن من الیمن۔ یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافیہ، ان کی پوری آپ کی میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بایوگرافی۔ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، قرن اس کی شاخ ہے، اور یمن ان کی رہائش ہے۔ میں ان کی بستی گیا 3 سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے، اویس کرنی جہاں پیدا ہوئے، میں وہاں گیا تھا۔ انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، آسمانوں سے جبریل پہنچے۔ اب جبریل کی بات کو میرے نبی کس طرح، چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی۔ ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ایک سائل سوال کرتا ہے، آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی۔
کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی۔ عمر، علی، دو عظیم ہستیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، ایک سفید داغ جسم پر، جیسے آنکھوں سے دیکھو، دیکھ ہی رہے ہوں گے آنکھوں سے، اللہ نے پردے ہٹا دیے ہوں گے، تو آئے گا، اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ تو وہ حضرت عمر حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ کیا کی جاندے نے ایسی دعا کروا، صحابی کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا۔ آپ نے کہا عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے، 10 سال خلیفہ، 10 سال حج کی، کوئی اویس پتہ نہیں چلتا۔ ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لیے، تھوڑے سے تو آتے تھے، بھائی کھڑے ہو جاؤ، ہاں بھائی سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو، پھر اور تھوڑے ہو گئے، ہاں بھائی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے، پھر بالکل تھوڑے ہو گئے، ہاں بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد کی سب کاسٹ، شاخ، قرن، تو ایک آدمی بچا۔ اچھا تم کرنی ہو؟ کہ جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہ جی جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا سگا، لیکن وہ تھوڑا ہلے ہوئے ہے، تجھے کیوں پوچھ دے ہو؟ حضرت عمر فرمایا میں تو ہلے ہوئے لگتا پہ ہیں۔ کدھر ہے؟ کہا جی آیا ہوا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے، آپ جی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے، یہ آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا 2 آدمی آگے تو نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں، اور کون؟ اسے نہیں خبر یہ کون ہے۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر کہنے لگے سارے ہی اللہ کے بندے، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا بابا تو کون ہے میرا انٹرویو کرنے والا؟ ان کو عجیب سا لگا نا، تو حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب، اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر تو اویس کانپنے لگے، کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تو یا نا اویس؟ کا جی میں اویس ہوں۔ کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے کہ میں دعا کروں؟ تسی سردار، میں نوکر توڑا، میں دعا کروں؟ کہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ پیچھے جہاد نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، تصوف نہیں ہے، پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف، اویس بھی چلیں گے۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانے دو، اویس کو روک لو۔ تو اویس پریشان، اے اللہ یہ میں نے بو احتیاط کیوں روک لیا، یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے کروڑوں اربوں کی تعداد۔ تو میرا اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے، ماں کی خدمت، تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی نا سب کو تیری طفیل جنت میں ڈال دوں گا۔ ہوئی یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں ذلیل ہو رہی ہے، اور پنجاب کے ہر گھر میں، سندھ بلوچستان کوئی نصیبوں والی مائیں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے، ورنہ زہریلے سانپ ہیں۔ ابھی میں رائے گنج میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلام آباد سے، لگتا تھا اس نے آنسو سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، یہ تباہ ہو جائیں، یہ غارت ہو جائیں۔ ماں یہ کہہ رہی ہو تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا؟ ماں کا نافرمان، شراب پینے والا ماں کا نافرمان۔ بھائی کوئی ہے توبہ کر لے، ماں باپ دونوں، والدین دونوں۔ تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا، بہنوں سے لڑا ہوا، بھائیوں سے لڑا ہوا، چاچوں سے لڑا ہوا، ماموں سے لڑا ہوا، بیوی سے لڑا ہوا، بیوی خامن سے لڑی ہوئی۔ جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے، جو عورت ہے یا مرد ہے، رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، مجھ سے معافی مانگتا۔ بھائی بہنوں، کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے،
شب قدر کا جاگنا ضائع ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر دیں، معافی مانگ لیں، معاف کر دیں، سینے سے لگا لیں، درگزر کریں۔ میرے اللہ کو آپس کی نفرت، دیکھو چوری ڈاکہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں انتہائی ذلیل سمجھے جاتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں انسان گرتا ہے جب اپنے دل میں بغض پالتا اور نفرت پالتا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کو طعنے دینا، کسی کو گولیاں مارنا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپس کے بغض ختم کرو، خاص طور پر خونی رشتوں کے بغض ختم کر کے گلے لگو، معاف۔ خامد اور بیوی، ان کی آپس کی لڑائی سارے خاندان کو تباہ کر دیتی، اور ہمارا سارا اس وقت خاندانی نظام ٹوٹا ہوا ہے، غصے بڑھے ہوئے ہیں، ہماری غذائیں گندی ہیں، غذا کا اثر پڑتا ہے، سموسے، پکوڑے، فاسٹ فوڈ۔ دیکھو میں نے سانس لیا، پھر باہر نکالا، میں نے اندر کس کو لیا؟ آکسیجن، باہر کسے نکالا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ جب کاربن ڈائی آکسائڈ نہ نکلے تو آدمی مر جاتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ یہ جتنے کولڈ ڈرنکس ہیں سب میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو آپ خود اپنے اندر لے جا رہے ہیں، تو مزاجوں میں غصہ بڑھ رہا ہے، تیزابیت بڑھ رہی ہے۔ پھر جتنی فاسٹ فوڈز ہیں یہ سب مزاج گندا کر رہی ہیں۔ مزاج، اللہ کے واسطے چسکوں کے پیچھے نہ پڑو، نیچرل غذاؤں پہ آؤ۔ میرا اللہ نے کہا والتین والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی۔ کتنا خوبصورت اور مفید پھلوں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے جلیبیوں کی قسم، اور مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، چنیوٹیاں دے کنے دی قسم، سارے جہان دے میدے برباد کر دیتے کنے کھوا۔ اللہ نے کتنی اچھی خوبصورت غذاؤں کی قسم اٹھائی ہے۔ اپنی غذائیں ٹھیک کرو، پھر اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو، اپنی حدود قائم کرو۔ ساس سسر نے خامند اور بیوی کو برباد کیا ہوا ہے، اور خامند بیوی نے کہیں خود اپنی نادانی سے ایک دوسرے کو برباد کیا ہوا ہے، کہیں ماں باپ نے مل کر تربیت کے نام پر اولاد کو برباد کیا ہوا ہے۔ ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، اپنی اولاد پہ اتنا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں، اور تربیت کے نام پر ان پر سختی کرنے سے ریاکشن آئے گا۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، یہ لمبا مضمون ہے، بیان کرنے میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ رشتے محبت سے قائم رہتے ہیں، رشتے محبت سے قائم ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے، شوق سے پڑھا ہے، آپ کے گھر کو پڑھا ہے، آپ کے گھرانے کو پڑھا ہے، اہل البیت کو پڑھا ہے، لیکن میرا دعویٰ نہیں کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے، سب کچھ نہیں۔ جتنا میں نے پڑھا ہے کسی ایک جگہ میں نے نہیں دیکھا میرے نبی نے حسن حسین کو ڈانٹا ہو، یا ان کو بٹھا کے نصیحت، بچوں یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ پیار دیا۔ آج کا ماں باپ کیا کرتا ہے؟ 3 سال کا بچہ اسکول پھینک دیتے ہیں، اور بچے کے دل میں اپنی نفرت پہلے دن سے بٹھا دیتے ہیں۔ 3 سال کے بچے کو اسکول نہیں چاہیے، ماں کی گود چاہیے، اور آج کی ماں یہ قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ گھر میں بھی ہو تو اس کو ٹائم نہیں دیتے، انہوں کارٹون تے باہر چھڑ دی، وہ کارٹون ویکھ انہوں اما بھی کارٹون نظر آمدی، انہوں ابا بھی کارٹون نظر آمدا ہے، انہوں ہر شاہ کارٹون نظر آمدی۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے اولاد کو کارٹونوں پہ بٹھانا، وہ ٹائم ہی نہیں دینے کے لیے تیار۔ رشتوں کو محبت سے زندہ کرو۔ چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ ایک ہے بغض، ایک ہے کینہ۔ بغض کیا ہے؟ کہ مجھے سہیل بھائی سے نفرت ہے، اس کو کہتے ہیں بغض۔ کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، اب اس کو کہتے ہیں کینہ۔ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ میری داڑ اٹھا جاوے مڑ ویکھیا جے میں کی کرنا، یہ ہمارے پنجاب کا محاورہ ہے۔ ایک باری میرا ہاتھ پون دے پھٹے منہ تہاڈی داڑ دا۔ میرا نبی کہتا کینہ ہوگا تو شب قدر میں بھی بخشش نہ ہوگی۔ تو میرے بھائی بہنوں، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا بغض، رشتہ داروں سے قطع تعلق، ماں باپ کی نافرمانی، شراب کا پینا، یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے۔ تو اب اگلا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے کسی بھائی بہن میں یہ مسئلہ ہو، اس سے توبہ کرو تاکہ ہمارا عشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا بن جائے، اور عید کی رات ہمارے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ جاؤ بخشائے گھروں کو چلے جاؤ۔ سارے بھائی اس کی نیت کر لو، تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں چونکہ افطاری کا ٹائم قریب آ گیا ہے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے میرے رب، یہ سب روزہ رکھنے والے مرد عورت تیری بارگاہ میں جمع ہیں، اور ہمارا میزبان بھی ایک سخی آدمی ہے، تجھے سخی سے پیار ہے۔ یا اللہ،
تو ہم سب کے روزے کو قبول فرما، ہماری رات کی تراویح کو قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں امت بنا دے، یا اللہ ہمیں امت بنا دے، ہمارے بغض مٹا دے، ہماری نفرتیں مٹا دے، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، یا اللہ جو ہمارے دوست احباب بیمار ہیں، جتنے بھی اہل ایمان بیمار ہیں، سب کو صحت عطا فرما، جو سودی قرضوں میں جکڑے گئے انہیں اس سے نجات عطا فرما، جو سود میں پھنس گئے انہیں اس سے نجات عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے نہیں مل رہے ان کو نیک رشتے مقدر فرما، ہمیں اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے، مخلوق کی وہ محبت جو تجھ سے جدا کر دے، مخلوق کی وہ محبت جو تیرے نبی سے جدا کر دے، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے میرے مالک اپنی محبت دے دے، اپنے حبیب کی محبت، میرے مالک یہ دل تیری محبت کو جانتا نہیں ہے، یا اللہ یا اللہ، اور چیزوں کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور تیری محبت کو جانتے نہیں ہیں، تیرے حبیب کی محبت کو جانتے نہیں ہیں، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ مرنے سے پہلے اس دل کو اپنی محبت سے آباد کر دے، اپنے حبیب کی محبت سے آباد کر۔ ہم یہ خالی دل لے کے نہیں مرنا چاہتے، یہ خالی دل لے کے نہیں مرنا چاہتے، یہ گندا دل لے کے نہیں مرنا چاہتے۔ اس وقت تو نے عرش کے فرشتوں کو بھی کہا کہ روزے والوں کی دعا پہ آمین کو، اتنے بڑے مجمع کو لے کر میں تیری منت کرتا، ہمیں اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو ٹھکرا نہ دینا، اس میں غیروں کی محبت ہے، ہمیں دھتکار نہ دینا، ہمیں ٹھکرا نہ دینا، ہمیں دھتکار نہ دینا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہمارے دلوں میں یا اللہ ایمان کا نور بھر دے، اپنی محبت اپنے حبیب کی محبت سے انہیں آباد کر دے، گندے دلوں کے ساتھ نہیں مرنا چاہتے، نہیں مرنا، تیری بڑی مہربانی، زندگی میں اسی کی طلب میں شام ہونے کو دل تیری محبت سے نوشنا، مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، تو نہیں اپنی محبت کو تقسیم کیا، تو نہیں اپنے بندے بندیوں میں سے دلوں کو چنا، آج ہم تیری آنسوؤں کے ساتھ محنت کرتے، ہمارے دلوں کو پسند کر لے، آج انہیں اپنی محبت کا عرش بنا دے، اپنے حبیب کی محبت کا مسکن بنا دے، یا رب یا رب یا رب یا صلی اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی کہ ہم اگر ایک رات جاگ لیں تو ہم 83 سال کی بندگی سے زیادہ اجر پا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا، 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں چھپا دیا۔ چھپایا کیوں؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ فلاں رات ہے، اور اللہ کا تو پتہ تھا کہ آگے آنے والی امت غافل ہوگی، تو متعین ہونے کے بعد پھر کوئی غافل ہوتا، نافرمانی کرتا، کوئی برا کام کرتا تو پوری امت پر عذاب آ سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے چھپا دیا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ معلوم ہونے کے بعد قدر نہ کریں تو پکڑ آئے گی، دوسرا اس طرح کہ ہمیں 5 راتیں جاگنے کا موقع مل جاتا ہے کہ شاید یہ رات ہو، شاید یہ رات ہو۔ ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ بڑے اہتمام سے جاگتے ہیں، ممکن ہے اس دفعہ لیلۃ القدر وہ 21 کی ہو، کیونکہ مجھے ابھی راستے میں آتے ہوئے خیال آ رہا تھا کہ ایک تو وہ تاکرات، پہلی تاکرات ہے، اور دوسرا جمعے کی رات ہے، تو یہ 2 فضیلتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے 23 ہو سکتا ہے 25 ہو سکتا ہے 27 ہو سکتا ہے 29 ہو، لیکن جو باقی تاکراتیں آ رہی ہیں نا ان میں جمعہ کی رات نہیں آ رہی، تو اس لیے میرے دل کا وجدان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، میں کوئی پیش گوئی نہیں کر رہا ہوں، اپنا وجدان بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ لیلۃ القدر وہ 21 کی رات ہو۔ بہرحال 5 راتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، 10 بجے تک تو ہم تراویح سے فارغ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد 3 بجے سحری کا کھانا شروع ہو جاتا ہے، تو سارے مرد، عورت، بہن بھائی، جوان، چھوٹے بچے صرف 27 کا اہتمام نہ کریں، بلکہ 21 کو بھی جاگیں، 23 کو بھی جاگیں، 25 کو بھی جاگیں، 27 کو بھی جاگیں، 29 کو بھی جاگیں۔ میں جب 4 مہینے لگا رہا تھا تبلیغ میں تو اس میں رمضان آ گیا، سردیوں کا رمضان تھا،
71 کی بات. تو ہم پیدل چل رہے تھے اس طرف، ٹھینگ موڑ سے آگے ایک اڈا آتا ہے مائی رابو چھوٹا سا، اب تو وہاں کافی رونق ہو گئی. پھر وہاں سے ہم پہلے گاؤں کا مجھے نام یاد ہے ٹھینگ کھتریاں، اور اس کے بعد ہم ایسے ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے ہم منڈی سوندا سنگھ سڑک پر آئے تھے اور وہاں سے واپس رائمنڈ گئے تھے. جب رمضان شروع ہوا تو میں نے روزانہ اللہ سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ روزانہ ہم پیدل چلتے ہیں، کبھی 3 میل، کبھی 4 میل، کبھی 5 میل، اور بستر سر پہ ہوتے ہیں، تو 5 راتیں جاگنا تو مشکل ہے، تو جو لیلۃ القدر تیرے علم میں ہے نا اس رات مجھے تو اٹھا دینا. یہ میں نے یکم رمضان سے مانگنا شروع کر دی. تو ایک گاؤں تھا، اس میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی. تو 21 کی رات کو مجھے ایک دم کسی نے یوں جھٹکا دے کے اٹھا دیا، تو میں ڈر گیا. میں نے کہا یہ کہا میرے ساتھ، میں گہری نیند تھک کے چور ہوئے پڑے ہوتے تھے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا آنکھ کھلنے کا. تو میں یوں لیٹا تھا، ایسے اس طرح اٹھا، میں یوں جیسے سپرنگ حرکت کرتا ہے. تو میں ڈر گیا، میں نے کہا مجھے کس نے اٹھایا؟ میں نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے تھے، سردیوں کی راتیں تھیں. میں دوبارہ رضائی لے کر لیٹ گیا. تو ایک دم مجھے اسٹرائک ہوا کہ آج تو 21 کی رات. تو میں بھاگ کے باہر نکلا، تو میں نے دیکھا تو چاندنی تھی، حالانکہ 21 کا چاند تو بہت مختصر ہوتا، روشنی تھی، اور سردی کے باوجود کوئی سردی نہیں تھی. تو ایک اور میران شاہ کا پٹھان تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے دے، اس نے مجھے کہا ہوا تھا اگر تو اٹھے تو مجھے بھی اٹھا دینا. تو میں نے اس کو بھی اٹھا دیا. وہ تو 1-2 گھنٹہ بیٹھ کے پھر جا کے سو گیا، اور میں فجر کی اذان تک جاگتا رہا، اور پتہ نہیں کیا کیا مانگا. لیکن اس میں نے ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے تبلیغ کے کام کے لیے قبول فرما. یہ دعا میں نے بہت مانگی. جب میں نے فجر کی نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ تو میڈیکل کر رہا ہے، ڈاکٹر بنے گا، تو نے یہ کیا دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول فرما؟ تو ڈاکٹری اور ساری زندگی، یہ دو تو آپس میں جڑتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو نے بڑی عجیب سی دعا مانگ لی ہے، اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا تیرے اوپر صادق ہے. پھر میں نے کہا اللہ ہی مجھ سے منگواتا رہا ہے، اس کا نظام چلے گا تو ہو جائے گا، نہیں چلے گا تو چلو ہم چٹا کوٹ پا کے ڈاکٹر بن کے کلینک چلائیں گے. تو میں تقریباً اگلا سارا سفر یہی سوچتا رہا. روزانہ مجھے سوچ آتی یہ تو نے کیا مانگا ہے، ساری زندگی اور ادھر میڈیکل لائن، یہ کیسے جوڑ بیٹھے گا، اور پھر تیرے والدین کیسے تمہیں اجازت دیں گے. یہ میرے اندر میں ایسے چلتی تھی آندھی سی خیالات کی. تو خیر مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. 4 مہینے کے آخری 1 ہفتے میں اللہ نے ایسا پلٹا دیا کہ میرا دل، وہ پھر لمبی کہانی ہے، ابھی میں نے تھوڑا بیان کرنا ہے، تو جس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ اس 1 ہفتے میں اس طرح کا نظام چلا. میں نے کہا بس میں نے علم حاصل کرنا ہے. تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے چلائے رکھا، یہ میں اس کا شکر گزار ہوں. یہ ایک واقعہ تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ 21 کی رات کا تھا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ میں بہت بیمار تھا رمضان میں نا. تو میں نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ تو میرا حال تو دیکھ رہا، مجھ سے تو روزہ بھی بڑی مشکل سے پورا ہو رہا ہے، تو مہربانی کر مجھے لیلۃ القدر بتا دے کب ہے. تو خواب کوئی یقینی تو نہیں ہوتے، لیکن دیکھنے والے کے لیے اس میں خوشخبری ہوتی ہے. تو مجھے نا 22 کی رات کو خواب آیا کہ کل شب قدر ہے 23. تو میں 23 کو گرمیاں تھیں، میں سویا ہی نہیں اور جاگ کے اپنا جو کچھ کرنا تھا. تو 25 کو میں سویا ہوا پھر اٹھا تو ایک دم پھر مجھے نیند آ گئی. تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ آرام سے پڑے رہو، آج شب قدر نہیں، وہ گزر گئی، 23 کو تھی وہ گزر گئی. یہ 2 تو میری آپ بیتیاں ہیں، واللہ عالم خواب کوئی حجت تو نہیں ہوتا، ورنہ اس کا بھی لوگ مذاق بنا لیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29. تو ہم ایک 27 کی رات متعین نہ کریں، 5 راتیں جاگیں، تو اس میں سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی. اور جو اللہ سے مانگو دنیا کا آخرت کا، تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے محترم بھائیوں بہنوں، بیٹوں بیٹیوں اور پوری دنیا میں سننے والے مسلم نان مسلم سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے. ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا
اللہ اللہ حساب لے گا۔ تو دیہاتی آدمی تھے وہ صحابی، تو وہ کہنے لگے بخن 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 کا ترجمہ ہماری پنجابی میں ملتا ہے با محاورہ کہ موجیں ہو گئیں موجاں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ کس بات پہ تم کہہ رہے ہو موجاں ہو گئیں یا موجاں؟ ما یحملک علی قولک بخن بخن۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم سخی ذات پکڑ بھی لے تو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی تختی ہے جس کی لمبائی چوڑائی اللہ ہی جانتا ہے، اس پر اللہ نے لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے کہا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ جملہ 2 دفعہ آیا ہے کہ تمہارے رب نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں، اللہ کے ذمے کچھ نہیں، لیکن کیا کمال ہے کہ کہتا ہے تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب بہت مہربان بڑی رحمت والا، اگر وہ تمہیں پکڑنے پہ آتا تو تم پر فوراً عذاب آتا اور تم میں ما ترک علیہا من دابہ، کوئی جاندار زندہ نہ رہتا اگر ہماری نافرمانیوں پر اللہ پکڑ کرتا فوری۔ تو ایک آیت ذہن میں آئی جس پر میں نے یہ ساری بات کی، اللہ کی رحمت اور اس کے غصے سے آگے ہے۔ 99 نام ہیں جو میرے نبی نے ہمیں بتائے، ویسے تو اللہ کی ذات کی جیسے کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، لیکن ان 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے المنتقم، جو اللہ کے غصے اور انتقام کو بتاتا ہے، انتقام لینے والا المنتقم۔ باقی جو 98 ہیں وہ سب اس کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا جمال، اس کی قدرت، اس کی طاقت، سب اس کو بیان کرتا ہے۔ اور المنتقم کو بھی عجب جگہ میرے نبی نے بیان کیا۔ آپ یہ میری 5 انگلیاں دیکھیں، یہ 2 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں، یہ بیچ میں ہے، اس کو الوسطی بھی کہتے ہیں ایسے۔ تو جب اللہ کے نبی پیچھے سے لا رہے ہیں صفات بیان کرتے ہوئے تو البر، التواب، پھر اس کو بھی بعد میں بتاتا ہوں، العفو، الرؤوف، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ان کے بیچ میں ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ یہ ایسا سمجھیں جیسے چھری کور میں ہو، تلوار کور میں ہو تو وہ کاٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کی غصے والی صفت کو اس کی اپنی رحمت والی صفات کے ساتھ ایسے کور کر دیا۔ البر، نیکی کو قبول کرنے والا، التواب، توبہ کو قبول کرنے والا، العفو، درگزر کرنے والا، الرؤوف، انتہائی مہربان، المنتقم، یہ بیچ میں ہے۔ تو میرے رب کی طرف سے جو رحمتیں ہیں ان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم نافرمانی کی طرف جائیں بھی نہیں، لیکن اکثریت دنیا اللہ کو بھلا کے نافرمان ہے۔ اور میرا رب یہاں کہہ رہا ہے، اب میں وہ آیت بتانے لگا ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ 90 میرے محبوب آپ بار بار بتائیں، 90 ہوتا ہے امبے، ایک دفعہ بتانا، 90 بار بار بتانا۔ میرے محبوب آپ عبادی، میرے بندوں کو، کتنی محبت سے اللہ نے پکارا، میرے بندے، اور اس میں مسلم غیر مسلم اللہ نے سب کو اس میں جگہ دی ہے۔ عبادی، میرے محبوب آپ بار بار مسلسل
تکرار کے ساتھ میرے بندوں کو بتائیں، عبادی میرے بندے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے سامنے آرتی جلا رہا ہے، اور اب تو پلاسٹک کے بت بنتے ہیں اور وہ اس کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے سب۔ اور کوئی آج فیشن بن گیا ہے یہ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کا کہ میں تو ایتھیسٹ ہوں، میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ یہ دنیا کا سب سے بے وقوفی والا بول ہے۔ اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں جو اس کائنات کے رب کو نہ کا انکار کر دے۔ تو اللہ سب سے کہہ رہا ہے میرے بندے، بار بار بتائیں میرے بندوں کو کیا، انی، کہ یقیناً میں، انا بذات خود۔ اب الفاظ کا چناؤ اور اس میں جو اللہ کی محبت کی طاقت ہے، انی یقیناً میں، انا بذات خود کیا ہوں، الغفور ہوں، الرحیم ہوں، انتہائی معاف کرنے والا ہوں، انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا اب بتا رہے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ بھی بہت دردناک ہے۔ آیت کو بظاہر دیکھیں تو دونوں پلڑے برابر ہیں، خوشخبری کے بھی اور پکڑ کے بھی، لیکن دونوں میں ایسے فرق ہے کہ یہ جو پکڑ والا سزا والا جملہ ہے ہلکا ہو کے ہوا میں اٹھ گیا ہے، اور یہ جو جملہ رحمت والا بخشش والا یہ بھی وزن سے نیچے جھک گیا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ، وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ عذاب بہت سخت ہے۔ پہلے ہم پیچھے جائیں، نبّئ عبادی، میرے بندوں کو بار بار بتائیں، میرے بندے عبادی جو رب کو گالیاں نکالتے ہیں ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، میں بذات خود معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب، وہاں ہے انی اور یہاں ہے عذابی، عذابی میرا عذاب، یہ دو الگ لفظ ہیں، ایک عذاب اور ایک یہ تو ان کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں، اور عربی قاعدہ یہ ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جیسے میں اردو میں کہتا ہوں میری کتاب، تو کتاب الگ چیز ہے، میں الگ چیز ہوں۔ میں کہتا ہوں میری ویسٹ کوٹ، تو ویسٹ کوٹ الگ چیز ہے اور میں الگ چیز ہوں۔ میرا گھر، ایک گھر اور ہے، میں اور ہوں۔ اور انی، میں بذات خود، انی انا، میں بذات خود۔ اور یہاں کہا میرا عذاب، یعنی عذاب اور ہے اور اللہ اور ہے، اللہ کی ذات الگ منفرد ہے، عذاب الگ منفرد ہے۔ پھر اگلا تو یہاں اس کو انتہائی ہلکا کر دیا، میرا عذاب، میں بذات خود، یقیناً میں بذات خود، اور یہاں میرا عذاب۔ پہلے تو یہاں یہ عذاب کو الگ کیا، اپنے آپ کو الگ کیا، پھر آگے کہا ہوا، میرا عذاب وہ جو تمہاری نظروں سے بھی دور ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ادھر انی انا، میں بذات خود تمہارے سامنے ہو کر کہہ رہا ہوں مہربان ہوں، اور میرا عذاب وہ نظر نہیں آ رہا، وہ عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو مجھے کتنے لوگ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو گناہوں پہ شہ دیتا ہے، اور کہتا ہے جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ بھائی میں تو آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے فرمان سے بتا رہا ہوں کہ میرے رب نے رحمت کو کیسے بیان کیا اور اپنے غضب کو کیسے بیان کیا، دونوں کا وزن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے نبی بار بار بتائیں میرے بندوں کو، تو میرے بندوں میں کتنا پیار ہے، کوئی قید نہیں یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے۔ کہ عبادی، میرے بندوں کو بتائیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں بذات خود، بہت مہربان، رحم کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد اب بتانا ہے عذاب کو، وہاں 90 نہیں لائے، وہ 90 شروع میں لائے۔
ورنہ یہاں بھی 90 آتا، اور بار بار بتائیں میرے بندوں کو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یا اللہ کہتے کہ میں انا المنتقم القہار، اور میں بذات خود بڑا انتقام لینے والا ہوں اور بڑے قہر والا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا عذاب، میں اور ہوں، عذاب اور ہے۔ پھر اس کو دکھایا نہیں، وہاں انا، میں تمہارے سامنے، ہوا، وہ ہوا ہوتا ہے اس کے لیے جو سامنے نہ ہو، جو دیوار کے پیچھے ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے، یہ ہوا ان پہ نہیں آئے گا، ہوا آئے گا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو اللہ نے اپنے ہماری نظروں سے دور کر دیا۔ هو العذاب العلیم، وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پھر میرا رب کہتا ہے کہ تم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا خوشی ہوگی، تم توبہ کر لو، شکر گزار بن جاؤ، تو میں تمہارا قدردان بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں۔ اور پھر میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے منانے آتا ہے تو میں اس کا استقبال نہیں کرتا، میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے میری ملاقات ہی نہ ہو۔ میں اپنے ملازم سے کہتا ہوں ان سے کہو واپس چلے جائیں، وہ گھر پر نہیں ہیں، یا وہ ملنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ منت کرتا ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، غلام حیدر وائن مرحوم بڑا درویش وزیر اعلیٰ گزرا ہے، تو غریب سے گھر کا تھا، اور جس گھر میں زندگی گزاری ایک چھوٹا سا گھر تھا 2.5-3 مرلے کا، اسی میں وزارت اعلیٰ گزاری، اسی میں وہ بے گناہ شہید کر دیا گیا۔ تو وہ تلمبے میں ایک چودھری تھا جس کے ووٹ تھے 100-200 ووٹ تھے، وہ حیدر وائن سے ناراض تھا، تو غلام حیدر وائن مرحوم گیا اس کو ملنے، تو اس نے دروازہ بند کروا دیا اور ملنے سے انکار کر دیا۔ تو حیدر وائن نے کرسی منگوائی اور اس کے باہر دروازے پر کرسی بچھا کے بیٹھ گیا، اور فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، سردیوں کے دن سے۔ یہ بات مجھے وہ آدمی خود سنا رہا ہے، کہتا پھر مجھے بڑی شرم آئی اور میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ان سے ملا۔ یہ ہوتا ہے ہمارا معاملہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ سبحان، جس سے ہم ناراض ہوں اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ، ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو میری طرف نہیں آتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں اولک رب غیری، ہائے ہائے میرے بندے کا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تیرا، میرے سوا تجھے کہاں پناہ ملے گی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، کہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے، صرف وہی ہے در اللہ کا جہاں پناہ ملتی ہے۔ یہ نا ایک بڑا غلط سا محاورہ، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بھائی بڑے ساری زندگی گناہ کر کے ہن توبہ کردہ پیا، تو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی جائے تو معافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 9000 بھی کھا لے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک دے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تو محاورہ ہی غلط ہے، محاورہ ہے اقبال کا شعر، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے منہ کی سیاہیاں، میرے گناہ، ان کو تیری بارگاہ میں جا کے پناہ ملی اور معافی ہوئی۔ تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی مہربان نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو نگل جاؤں۔ سمندر کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، ان کو بہا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ تیرا کھا کے اور تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب یہ توبہ کرے گا میں معاف کروں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید ہیں،
جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم سب مل کر اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں. ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں. میرا اللہ تو کہتا ہے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کر دوں. میں یہاں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا، 4 نوجوان آئے. کہا جی مولانا صاحب ساری زندگی نہ نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی، نہ روزہ رکھا. زندگی میں 2 روزے رکھے، وہ بھی شراب پی کر افطار کیے. تو ہمارا خیال تھا ہماری کوئی بخشش نہیں، لہذا ہم نے جو موج کرنی ہے نا بھائی یہاں کر لیں، آگے تو آگے ہے. تو ایک دن ہم گاڑی میں تھے، ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ بیٹھا اور اس نے آپ کی کیسٹ لگا دی. اس وقت کیسٹوں کا دور تھا. تو اس میں آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا. تو مولانا صاحب ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی یہ بات کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے. ہم تو سمجھتے تھے اب ہماری بخشش ہی کوئی نہیں. اس حدیث کو سننے کے بعد ہم نے توبہ کی اور قریبی رمضان گزرا تھا کہ سارے روزے رکھیں، ساری نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہے اور ساری چیزوں سے توبہ کی ہے اور 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے تو حوصلہ بڑھتا ہے. پہلی دنیا نا امید ہوئی پڑی ہے، ان کو اور ڈرا دھمکا کے نا امید کرنا. یہ میں تو اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہوں اپنے بھائی بہنوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو، کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ معاف کر دے گا. اللہ کو معافی پسند ہے، محبوب ہے. ندامت کا آنسو ہزاروں نفلوں پہ بھاری ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں.